آج ہم جس کہانی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک نبی کی پیدائش کی کہانی نہیں، بلکہ یہ یقین، قربانی اور اللہ کی حفاظت کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ماں کی جو اپنے شیر خوار بچے کو دریا کے حوالے کر رہی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بہن کی جو دریا کے کنارے اپنے بھائی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے، اور یہ کہانی ہے اللہ کی قدرت کی جو ظالم کے گھر میں ایک نبی کی پرورش کرواتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی۔ آئیں اس ایمان افروز واقعے کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ فرعون مصر کا طاقتور حکمران تھا، لیکن اس کی طاقت کے ساتھ غرور بھی تھا۔ وہ خود کو رب کہلواتا تھا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کے ایک گھر سے ایک آگ نکلتی ہے جو مصر کو جلا دیتی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ نکالی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ سن کر فرعون خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، صرف لڑکیاں زندہ رہیں گی۔ ماں باپ کے دل خوف سے لرزنے لگے، ہر گھر میں سناٹا چھا گیا۔ بچے پیدا ہوتے ہی چھپائے جانے لگے اور کئی ماں باپ اپنی گود اجڑتی دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ایک نیک اور ایمان والی خاتون تھی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کا دل خوشی سے بھر گیا، لیکن ساتھ ہی خوف نے بھی گھیر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو وہ ان کے بیٹے کو چھین کر مار ڈالیں گے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور وحی کے ذریعے انہیں حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم اسے ضرور تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ ایک ماں کے لیے یہ فیصلہ آسان نہ تھا، لیکن اللہ پر ایمان نے انہیں ہمت دی۔ انہوں نے موسیٰ کو ایک مضبوط صندوق میں رکھا، لپیٹا، دعا کی اور دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ دریا کی لہریں چل رہی تھیں اور ماں کا دل ہر موج کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کی بہن چھپ کر دریا کے کنارے دوڑتی رہیں، اس امید میں کہ وہ اپنے بھائی کی خبر رکھ سکیں۔ صندوق دریا کے کنارے بہتا ہوا بالآخر فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ محل کے خادموں نے جب اسے دیکھا تو فوراً آسیہ کے پاس لے گئے۔ جیسے ہی آسیہ نے صندوق کھولا، اندر موجود بچے کی معصوم شکل دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فوراً کہا، یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، لیکن آسیہ کے اصرار اور اللہ کی قدرت سے وہ بچہ زندہ رکھا گیا۔ اب ایک اور مسئلہ پیدا ہوا۔ حضرت موسیٰ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ خادمائیں مختلف دائیوں کو بلاتی، لیکن بچہ روتا رہتا۔ اسی وقت حضرت مریم نے کہا، کیا میں تمہیں ایسی عورت نہ بتاؤں جو اس بچے کو دودھ بھی پلائے اور اس کا خیال بھی رکھے؟ سب نے خوشی خوشی اجازت دی۔ پھر وہ اپنی ماں کو لائیں، اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی حقیقی ماں کی گود میں آ کر دودھ پیا تو سب حیران رہ گئے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہی محل میں پرورش پائی۔ وہ بچہ جس کی جان لینے کے لیے حکم دیا گیا تھا، اسی کے محل میں عزت سے پلا بڑھا۔ وہ علم، عقل اور شجاعت میں سب سے آگے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن سے ہی اپنی خاص نگاہ میں رکھا، اور ایک دن وہی موسیٰ اللہ کے نبی بن کر فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو دریا راستہ بنا دیتا ہے، دشمن محافظ بن جاتے ہیں اور دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔